السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، الحمدللہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور اس مبارک موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے وہ ایک اہم ترین اور ایک عظیم عبادت ہے۔ برادران عزیز، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اے صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قرآن مجید کے اندر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم دیا کہ وہ اپنے نونہال صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ذبح کریں، تو اس کے متعلق قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، بلکہ قربانی کی اصل وجہ کیا ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے پوچھا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے پوچھا کہ اے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا کہنا ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس معاملے میں؟ تو قربان جائیے اس نونہال شہزادے حضرت اسماعیل کے اس جواب پر کہ وہ فرماتے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے باپ، اے بابا جان، جس چیز کا حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اسے کر گزرے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والا ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے شہزادے کو، اپنے اس نونہال شہزادے کو ذبح کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جنت سے ایک دمبا لا کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دیا جائے، اور جب وہ ذبح کرنے لگتے ہیں حضرت ابراہیم اپنے شہزادے کو فقط حصول رضائے الہی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنے شہزادے کو جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا رکھ دیتے ہیں اور دمبا ذبح ہو جاتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر قربانی کے اصل مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فقط اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنے شہزادے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام خود اپنی جان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہمیں قربانی کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا یہ قربانیوں کا یہ گوشت، یہ خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری نیتیں ہیں، وہ تمہارا تقوی ہے، وہ تمہارا اخلاص ہے۔ تو یہاں پر ہمیں قربانی کے اصل مقصد اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے شہزادے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو آج تو ہمیں اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس قربانی سے وہ ہم سیکھیں، قربانی سے حضرت ابراہیم کی، اس قربانی سے حضرت اسماعیل کی، اور اس قربانی سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکام ہم پر فرض قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض قرار دی ہیں اس پر ہم عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور احادیث میں ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہم دور رہیں۔ برادران عزیز، وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں دیتے، ان لوگوں کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی من وجد سعۃ فلم یضحی لا یقربن مصلانا، وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں دیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہو۔ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں دیتے ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم قربانی نہیں دو گے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی تو دور رہو ہماری عیدگاہوں سے، قریب نہیں آنا، ہمارے مصلے سے، ہماری عیدگاہوں سے جہاں پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اس سے دور رہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ لوگ جو
استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں دیتے، وہ لوگ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کس قدر، اللہ اور اس کے رسول کو کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ اور برادران عزیز، ایک اور بات، الحمدللہ تمام حضرات قربانی تو دیتے ہیں، لیکن ایک اور بات یہاں پر عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں صفائی ستھرائی اور پاکی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے عموماً لوگ جب قربانی دیتے ہیں اور قربانی سے جو ویسٹیج نکلتا ہے وہ سڑکوں پر ڈال دیتے ہیں، روڈوں پر ڈال دیتے ہیں، باہر گھروں کے باہر ڈال دیتے ہیں، جس سے بہت ناپاکی، بہت گندگی پھیلتی اور جس سے بہت بدبو پھیلتی ہے، اور خصوص کر چونکہ یہ ایک بارش کا موسم ہے اور نہ صرف ہمارے شہر حیدرآباد میں بلکہ اطراف و اکناف میں بھی مسلسل کچھ دنوں سے بارش ہو رہی ہے، تو ہمیں خاص صفائی اور ستھرائی میں بھی مسلسل کچھ دنوں سے بارش ہو رہی ہے تو ہمیں خاص صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صفائی اور ستھرائی کو پسند فرماتا ہے، وہ لوگ جو طاہر ہوتے ہیں، وہ لوگ جو پاک اور صاف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ لوگ جو مطہر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا جہاں قربانی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف صفائی اور پاکی بھی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے میں تمام شہریوں سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر جب آپ قربانی ادا کریں تو صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھیں کہ حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، تو لہٰذا صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ GHMC کی جانب سے جو پلاسٹک بیگز آپ کو دیے جاتے ہیں، جو ویسٹیج جو نکلتا ہے قربانی سے، اور اس میں ڈال کر GHMC والوں کے حوالے کریں، اپنے معاشرے کو گندا نہ کریں۔ اس بارش کے موسم میں اگر ہم صفائی اور ستھرائی کا خیال نہیں کریں گے تو یہ بہت ساری جان لیوا بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس پر غور کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔